रियल स्टेट में खास तौर पे हमें एक प्रॉपर डिग्री, एक कोर्स कोई डिजाइन करना चाहिए। जब ये इस तरह के हम एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी तो ये सेक्टर बहुत पॉलिश होता है, इसमें बहुत कैपेसिटी है। आप उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत लेके आ सकते हैं। जिस तरह अभी फेयर डील मार्केटिंग में अपने 3 मुल्कों में ये मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है। ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर एक निजाम यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हुआ है। हम यूज करते हैं प्रॉपर, जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं हमारे पास, हम एक बैच बना के पूरा उनका टेस्ट करते हैं और उनका एक इंडक्शन प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसके तहत हम उनको तकरीबन 1 माह की पूरी ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उनको हम मार्केट में प्लेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैलेंज टाइम टीवी। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की मौशियत में उसकी कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट इंडस्ट्री का बहुत अहम रोल होता है। पाकिस्तान में इसकी क्या पार्टिसिपेशन है, ये जानने के लिए आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं फेयर डील प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन ऑफिसर जनाब इमरान अमजद खान। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री का क्या किरदार है और इसकी क्या कंडीशन है। अस्सलाम वालेकुम जनाब इमरान अमजद साहब। थैंक यू जी नजर साहब, कहते हैं बड़ी खुशी हुई आपको मिलकर जी, कहते हैं थैंक यू फॉर कमिंग। जी इमरान साहब, दूसरे मालिक में रियल एस्टेट से मुतल्लिक बाकायदा डिग्रीज और डिप्लोमे करवाए जाते हैं और वहाँ से फारिग तहसील लोगों को बेहतरीन रोज़गार मैसर आता है और वहाँ बाकायदा रियल एस्टेट एजेंट को लाइसेंस जारी किया जाता है और लेने वाले और देने वाले को दोनों को अपने हकूक़ से मुतल्लिक मुकम्मल आगाही हासिल होती है। पाकिस्तान में इस ज़िम्मन में क्या इक़दाम हैं, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। ऐसा है कि सर अपने इसमें एक सिस्टम का बहुत भुगतान है, जिसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत करना चाहिए। जितना बाहर के मुल्कों में एक जो रियल एस्टेट एजेंट है वो जब रजिस्टर्ड होने जाता है तो उससे पहले उसकी प्रॉपर एक वो एजुकेशन दी जाती है, उसकी ट्रेनिंग होती है। उसके तहत फिर वो जब वो क्वालिफाई कर लेता है तो फिर उसको एक प्रॉपर रियल लाइसेंस दिया जाता है एक रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे। ठीक है, ऐसी कोई चीज पाकिस्तान में नहीं है। जबकि स्टॉक मार्केट में अगर आप देखें तो ब्रोकर आपको रजिस्टर्ड होने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी सर्टिफिकेशन है। ऐसी कोई सर्टिफिकेशन नहीं। बेसिकली मेरा ख्याल है कि पब्लिक सेक्टर में हमारे कोई भी ऐसी, हम MBA तो करवाते हैं, BBA कराते हैं, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, मीडिया, आजकल बड़ा डिजिटल मीडिया का बड़ा दौर है। बट मेरा ये ख्याल है कि कुछ कहते हैं हमें इन चीज़ों में भी आगे निकल के देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के ऊपर रियल एस्टेट में खास तौर पे हमें एक प्रॉपर डिग्री, एक कोर्स कोई डिज़ाइन करना चाहिए। पूरा कोर्स नहीं करते तो कम से कम 1 सेमेस्टर पूरा जो है वो इस रियल एस्टेट के ऊपर होना चाहिए, ताकि जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहें, जो उसको प्रॉपर उसकी एजुकेशन लेके पढ़ के उसको आए, ताकि उनकी और पढ़े लिखे लोग इस सेक्टर में आए। ठीक है, जब ये इस तरह के हम एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, इसको एक कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी तो ये सेक्टर बहुत पॉलिश हो सकता है। इसमें बहुत कैपेसिटी है। ये जिसे कहते हैं हम जो 2% GDP का ले रहे हैं इस पर रियल एस्टेट से, ये आप 10-15% तक बड़े आराम से इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, पर उसका एक तरीका है। अगर हम हथौड़ा ना चलाएं कि जी बस ये प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा दें, ये कर दें, वो कर दें, इससे ये होता है बायर सेलर जो ऑलरेडी जो मार्केट में आ भी रहे होते हैं वो भी निकल के चले जाते हैं। आप उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत लेके आ सकते हैं। जिस तरह अभी फेयर डील मार्केटिंग में अपने 3 मुल्कों में ये मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है, 3-4 मुल्कों में हमने अपने ऑफिस बनाए ताकि हम वहीं पे अपने ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों को वहीं पे फैसिलिटेट कर सकें, वहीं पे उनको एक प्रॉपर निज़ाम दे सकें। एक अगर वो हमसे कुछ लेते हैं तो वहीं पे उसको ट्रांसफ़र की, वहीं पे हर किस्म की उनको एजुकेट कर सके, उनको फैसिलिटेट कर सके। तो ये चीज़ें हैं जो हमें आगे लेके चलनी है, उनमें कहते हैं आगे चलाना है। तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉपर इसमें कोई एक लॉ मेकिंग हो और उसके तहत हम आगे निकले चलें। पाकिस्तान की मईशत में रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्या पार्टिसिपेशन है, जबकि दूसरे ममालिक में तो उनके GDP में इस इंडस्ट्री का एक कसीर रोल है। बिल्कुल, रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में कहते हैं बहुत ज़्यादा रोजगार अपना मजीद दे सकती है लोगों को।
اس میں اس کا کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے وہ اس کا کہتے ہیں تقریباً اس سے 70 کے قریب انڈسٹریز سے شاید زیادہ ہی ہوں گی جو ایفیلیٹڈ ہیں. تو آپ کے اسٹیل ہے, سیمنٹ ہے, سیرامک ہے, اینڈ یو نیم اٹ, اس سے کہتے ہیں بہت سی انڈسٹری جو ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اس سے کہتے ہیں آپ کو اتنا ہی روزگار ڈیولپ کرتے ہیں آپ, اس میں آپ کی انڈسٹری چلتی ہے تو ملک کی معیشت چلتی ہے. اس میں کہتے ہیں GDP آپ نے جو ریونیو لینا ہے اپنا, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ڈائریکٹلی لینا ہے, انڈائریکٹ ریونیو جنریشن بہت زیادہ ہے اس میں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے باہر کے سے اگر مناسبت تو ہم ابھی کیا کریں گے اس کی, وہاں پہ تو بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے, ہمارے ملک میں بھی اتنا زیادہ اس پہ کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی. مزید اس طرح ہمیں ورٹیکل جانے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں ہماری آبادی جو بڑے شہروں میں ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے دن بدن. اس کی کہتے ہیں اس میں گورنمنٹ لیول پہ یہ چیزیں سوچنے کی ہیں کہ ان کو ہم آبادی کو کس طرح روکیں. وہ اپنے کہتے ہیں سبربس کی جو سٹیز ہیں ان تک ریسٹرکٹ ہیں, وہ ہم ان کو وہاں پہ ایک اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی, ایک اچھا اسٹرکچر ہیلتھ کا, ایجوکیشن کا وہ بنا کے دیں گے تو پھر اس سے کہتے ہیں ہماری آبادی جو ہے وہاں پہ ریسٹرکٹ ہوگی. ادروائز دیکھیں کہ بڑی سیدھی سی بات ہے, آج ایک کسان ہے, اس کو اگر آپ اس کے پاس اچھی فصل ہو جاتی ہے, اچھے پیسے آتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کہاں جائے گا؟ وہ وہیں پہ گاؤں میں ایک چھوٹے شہر میں رہے گا؟ نہیں, اس کو پھر اپنے قریبی پنجاب کا ہے تو وہ لاہور یا ملتان آئے گا. ٹھیک ہے, اگر وہ سندھ کا ہے تو وہ کراچی جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ بڑے شہروں میں وہ جاتے ہیں, پھر وہ بڑے شہروں میں اپنی فیملیز کو آباد کرتے ہیں, اور وہاں پہ اسی طرح یہ ساری کی ساری جو آبادی ہے وہ ان سٹیز کی طرف آ رہے ہیں. آج آپ لاہور دیکھیں, آج سے 10-15 سال پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے. کبھی ہم اس کا کہتے ہیں گلبرگ کو سینٹر آف دا سٹی کہتے تھے. ٹھیک ہے, آج سینٹر آف دا سٹی جوہر ٹاؤن, ماڈل ٹاؤن وہ ایریا بنتا جا رہا ہے. اور اس سے کہتے ہیں یہ سٹی آپ کا اتنا بڑا روڈ نیٹ ورک گورنمنٹ نے بنایا, بٹ اس کے باوجود آج بھی آپ کو سڑک پہ گاڑی چلانے کی جگہ نہیں ملتی. کیا وجہ ہے کہ آپ کے جتنا سائڈوں سے جتنے آپ رورل ایریاز میں لوگ ہیں وہ سارے مائگریٹ کر رہے ہیں ٹورڈ لاہور. کیا وجہ؟ لاہور میں ایک اچھے انسٹیٹیوشن پائے جاتے ہیں تعلیم کے. ٹھیک ہے, ہیلتھ کا نظام اچھا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہمیں دینی ہیں وہاں پہ تاکہ وہ وہاں پہ ہی اپنی جگہ پہ رہ کے ان کو بہتر طریقے سے روزگار بھی ملے. ٹھیک ہے, ان کے بچوں کو اچھی ایجوکیشن بھی ملے, ان کو ایک ہیلتھ کا اچھا نظام ملے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں دینا کس کا کام ہے؟ یہ تو پبلک سیکٹر کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ کو کرنا ہے. یہ ایک اس کہتے ہیں بہت ایک اچھی لیڈرشپ کا کپتان ہے, وہ آئے اور آ کے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ. آپ ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز سے جو ماسٹر ڈگری ہولڈرز اور گریجویٹس فارغ التحصیل ہیں ان کو ریئل اسٹیٹ میں کیا پیغام دیں گے؟ ان کے لیے کیا پوٹینشیل ہے؟ کیا ان کے لیے فریش گریجویٹس اور ماسٹر ڈگری ہولڈرز کے لیے بھی کوئی ادھر فیوچر ہے؟ جی, میں سمجھتا ہوں بہت بڑا فیوچر ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں. تو کافی بڑا کیا کہتے ہیں وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. ایک ہمیں ضرورت ہے کہ ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں, پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آئیں, وہ اپنا ایک رول پلے کریں. تو اس سے کہتے ہیں اس میں تو بہت بہتر ان کے لیے اپرچونیٹیز ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرور آئیں. اور یہاں پہ کچھ ایک دو انسٹیٹیوٹس ہیں ایسے جو ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, اور پراپر ٹریننگ لیں. نہیں تو فیلڈ ان مارکیٹنگ جو ہے وہ ایک بہت اچھا انسٹیٹیوشن ہے, بی کا کام کرتا ہے, اور کہتے ہیں ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اوپر. اور ہم نے کافی بہتر ایک نظام بنایا ہوا تاکہ ہم ایک اچھا HR کریٹ کریں کہتے ہیں مارکیٹ کے لیے. آپ نے فرمایا کہ آپ فریش ماسٹر ڈگری ہولڈرز اور گریجویٹس کو باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں. اس کا کرائٹیریا کیا ہے اور اس کو ٹریننگ دینے کے بعد آپ کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں؟ ہم نے ٹریننگ کے لیے پراپر ایک نظام یہاں پہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے. ہم جس کہتے ہیں پراپر جو ہمارے فریش گریجویٹس آتے ہیں ہمارے پاس, ہم ایک بیچ بنا کے پورا ان کا انڈیکس کرتے ہیں, اور ان کا ایک انڈکشن پروگرام بنایا ہوا ہے. اس کے تحت ہم پوری کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے اوپر ایک فریش بچے کو کیا کہتے ہیں ایک ایکسپیرئنس بندہ بھی جو آتا ہے وہ کہتے ہیں نا جی ایک بڑا ورڈ ہے, راہ پہ جانے تو واہ پہ جانے. ٹھیک ہے جی, تو وہ ہم ان کو پراپر ٹریننگ دیتے ہیں. کسی کو سب کو ان کو سمجھانا ہوتا ہے کہ اس پہ کہتے ہیں اس پہ ٹیکسز کی کیا امپلیمنٹیشنز ہیں,
پھر کہتے ہیں ہم کس طرح اس کی ڈویژنز ہوتی ہیں کہتے ہیں سوسائٹی کے اندر ہمارے پاکو سٹی میں جس طرح ہمارے کتنے بلاکس ہیں ان میں کیا سائزز ہیں پلاٹس کے. پھر ہمارے کنسٹرکشن ہمارا کہتے ہیں بڑا ایز اے ڈیولپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے 12 سے زیادہ کہتے ہیں پروجیکٹس ہیں جو اس وقت کمرشل کے ہیں اور پھر 50 ایک گھر ہم بنا رہے ہیں. تو پھر اس کے بارے میں ہم ان کو سارا ٹریننگ دیتے ہیں کہ یہ کس طرح بن رہے ہیں, کس طرح بنائے جاتے ہیں, ان کی کیا کاسٹ آتی ہے, کیا ان کی سیلنگ پرائس ہونی چاہیے, پھر مارکیٹ کے ڈائنامکس کیا ہیں, اس کے حساب سے ہمیں کس طرح اس کو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس ساری چیزوں کے اوپر پھر کمپنی میں کس طرح ہم نے اس کو چلانا ہے, ان کا سارا ایک پراپر ہم نے ایک انڈکشن پروگرام ڈیزائن کیا ہوا ہے. اس کے تحت ہم ان کو تقریباً 1 ماہ کی پوری ٹریننگ دیتے ہیں. اس کے بعد ان کو ہم مارکیٹ میں پیش کرتے ہیں تاکہ اس سے جو وہ کسٹمر کے ساتھ جب بیٹھیں تو کسٹمر ہمارے لیے سب سے اولین ہماری ترجیح ہے. تو اس کو کہیں پہ بھی مس گائیڈنس نہ ہو. تو اس وقت کون سی ہاؤسنگ اسکیم سرمایہ کاری کے لیے بہت سود مند ہے؟ جی, اس کہتے ہیں سرمایہ کاری کے لیے جو ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکو سٹی, اسلام آباد اینڈ لاہور بوتھ آر ویری گڈ. اس کہتے ہیں میں اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس وقت, اور یہ ان کی لوکیشن جو ہے وہ بہت زبردست ہے. اسلام آباد میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہارڈلی اس کا کہتے ہیں 15 منٹس اوے فرام سرینا, ٹھیک ہے جی, اینڈ یہ 20 منٹ فرام بلیو ایریا. اور یہاں پہ کہتے ہیں لاہور میں 3.5 کلومیٹر فرام ٹوکر نیاز پہ. تو اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے, زبردست ہے. اس کے علاوہ اور بھی سوسائٹیز ہیں بہت اچھی ہیں. ڈی ایچ اے ہے, ڈی ایچ اے کے آبویسلی فیزز بن چکے ہیں اور کہتے ہیں لوگ اس پہ اعتماد بھی کرتے ہیں. اسی طرح پاکیو پہ بھی لوگ اعتماد کرتے ہیں. ہمارا جو کہتے ہیں پاکیو ہے پچھلا جو فیز 8 میں اب کنورٹ ہوا ڈی ایچ اے میں, وہ آپ دیکھیں ڈی ایچ اے میں سب سے بہترین ہاؤسنگ سوسائٹی. پارک ویو کتنے رقبے پر مشتمل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور یہاں کیا کیا فیسلٹیز ہیں؟ ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل سے بتائیں. پارک ویو سوسائٹی میں جی یہ تقریباً 31,000 کنال پہ بھی ابھی تک ہے, بٹ آگے یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے. تقریباً اس میں 18 بلاکس ہیں. فیسلٹیز ہر قسم کی وہاں پہ اویلیبل, کسی قسم کا بھی نہیں ہے. گیس ہمارے یہاں تقریباً آدھی کے قریب سوسائٹی میں گیس آ چکی بھی ہے, باقی آ رہی ہے. باقی ہماری روڈا سے اپروول ہونے تقریباً آلموسٹ ہو بھی ہے جی. تو اس میں روڈا نے لیسکو کو اپروو این او سی ایک دے دیا ہوا ہے جس پہ ہمیں بجلی جو ہے وہ لیسکو کی اویلیبل ہے وہاں پہ. اس کا کہتے ہیں وہاں پہ کمرشل ایریا بننے جا رہا ہے, بلکہ ایک اگر آپ دبئی کا دا واک مال ہے اس کا ریپلیکا بالکل ہم یہاں پہ بنانے جا رہے ہیں, جس میں ہمارے ساتھ کریکٹرز پارٹنر ہیں. مشتاق صاحب ہیں, مشتاق احمد صاحب دا لیجنڈ کرکٹر, اینڈ کیا کہتے ہیں انضمام الحق صاحب, حفیظ صاحب, یہ سارے کہتے ہیں ہمارے ساتھ پروجیکٹ کمرشل پروجیکٹس میں ہیں. تو اسی لیے ہم نے اپنے پروجیکٹ کا نام دا لیجنڈس رکھا ہے. تو ہم تقریباً 12 کمرشل پروجیکٹس وہاں پہ بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں تقریباً اباؤٹ ٹو کمپلیشن تھی. تو یہ کہتے ہیں سامنے آ جائیں. ریزیڈینشیل پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں ہم 5 مرلے کے تقریباً 50 گھر ہم نے شروع کیے ہیں جی. تقریباً ہمارا پروجیکٹ ہے کہ کہتے ہیں 100 گھر کے قریب ہم جائیں گے, جو ہم ڈاؤن پیمنٹ پہ بھی اور قسطوں پہ بھی دے رہے ہیں. 5 مرلے کے گھر ابھی ہم بنا رہے ہیں. اگر ایز پر ریکوائرمنٹ کوئی اگر آ جاتا ہے کہ اس میں کنال کا ہم 3 کنال کا بھی ہم بنا رہے ہیں, 10 مرلے کا کسی نے بنوانا ہو. 5 مرلہ از ایزیلی میڈیاکر کے لیے ایزی ہوتا ہے, تو اسی لیے اس کو ہم زیادہ پریفرنس دیتے ہیں کہ 5 مرلے کے گھر جو ہے وہ کہتے ہیں 4 بیڈ ہاؤس. جو ہمارے کمرشل پروجیکٹس ہیں وہ ہم اس کا کہتے ہیں جو بڑے کہتے ہیں لاہور کے نامی گرامی آرکیٹیکٹ ہیں عمران ظفر صاحب, ان سے ہم نے ڈیزائن کروایا, اور وہ کہتے ہیں ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ جلد ہی میرا خیال ہے اٹس اے میٹر آف ناؤ 2 months کہ وہ مارکیٹ میں ہو. بڑے اچھے برانڈس جو ہیں ان کو لے کے آ رہے ہیں. سیکنڈ کپ آ چکا ہوا ہے. گروسری اسٹور میں ہم نے 24/7 پہ مارٹ کے نام سے ہم اپنا ایک گروسری اسٹور لے کے آ رہے ہیں جو کہ ایک چین اسٹور ہوگا. ٹھیک ہے جی, اس پہ ہم وہاں پہ وہ لے کے آ رہے ہیں. اسلام آباد میں ہمارا تقریباً اس منتھ کے اینڈ تک کھل جائے گا. لاہور بھی میرا خیال ہے ود ان 2 months جو ہے آپریٹو ہوگا.
इसके साथ साथ हम काफ़ी नामी गिरामी ब्रांड्स जो हैं वो वहाँ पे लेके आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब इमरान अमजद साहब। जी नाज़रीन, आपने फेयर डील प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ऑपरेशन जनाब इमरान अमजद खान की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि रियल स्टेट में ज़बरदस्त पोटेंशियल मौजूद है और यहाँ पे लाखों अफराद रोज़गार हासिल कर रहे हैं। इस ज़िमन में गवर्नमेंट को चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में इसके बाकायदा डिग्रीज और डिप्लोमे करवाएं ताकि वहाँ के फारिग तहसील लोगों को एक बेहतरीन रोज़गार मिले। हम अपने तौर पे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स और मास्टर डिग्री होल्डर्स आते हैं उनको बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं और उनको ट्रेनिंग देकर इसी शोबे में कंज्यूम कर लेते हैं। यहाँ रोज़गार के बेशुमार मौके मौजूद हैं, लेकिन फुकदान है तो सिर्फ हिकमत अमली का। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।